مختلف ادوار میں مختلف چیزوں کا عروج ہونا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام کو معجزات بھی بہت سارے دیے گئے۔ 1200 معجزات تو اسناد کے ساتھ ہمارے تک پہنچے ہیں، جو باقاعدہ سندن متنن ہمارے تک پہنچے ہیں، ان فلان 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 فلان، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ہمارے تک نہیں پہنچ پائے یا جن کی سند اس طرح کی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے گئے، میں نے کہا 1200 تو سند کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ معجزات آپ سامنے رکھیے، اور 1450 سال تو گزر گئے، ہر دور کا عروج اور بانک پن اور اٹھان دیکھیے، پھر حضور کے معجزات کی فہرست دیکھیے، ہر دور کا فخر حضور علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا دکھائی دے گا۔ لیکن 2 دور بہرحال حضور کے بہت اہم ہیں، ایک جب تشریف لائے اور ایک قرب قیامت کا زمانہ۔ جب تشریف لائے تو اس وقت زبان و بیان کا بانک پن تھا، عروج تھا، تو جو سب سے بڑا معجزہ حضور علیہ السلام کو دیا گیا وہ قرآن دیا گیا، اور قرب قیامت میں سب سے بڑا جو انسانی شعور کا ارتقاء ہے اور انسانی تجربات کی جو انتہا ہے اور سائنسی ارتقاء کا جو نقطہ کمال ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ چاند سے اور جو ہے وہ آگے سفر کی بات کرتے ہیں، مریخ پر جانے کی بات کرتے ہیں۔ چاند کی چھاتی روندی جا چکی، اب مریخ پہ جانے کی تیاریاں، اپولو 11 کے ذریعے سے چاند پر جانے کا دعویٰ دنیا کرتی ہے، اور اس دعوے پر جو ہے وہ نازاں ہے، فخر ہے، باقاعدہ جو ہے وہ اس اپولو کو سنبھال کے رکھا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم چاند پر گئے تھے، اور پوری دنیا وہاں جا کے ناسا میں جا کے اس کو دیکھ کر کے آتی ہے، اور وہاں ایک عجیب ہجوم ہوتا ہے، اور لوگ یہ ہے جو راکٹ پہلے گیا تھا اور یہ ناکام ہو کے آیا، پھر یہ گیا، تو اپولو 11 تک، اور پھر اس کے بعد اب جو لیٹسٹ جو ہے وہ ان کی ایجادات ہیں وہاں، اس بات پہ وہ ناز کرتے ہیں کہ ہم چاند پہ گئے۔ تو یہ اس دور کا سب سے بڑی فخر کی بات ہے کہ انسان کا جو ہے وہ مادی ارتقاء، اور وہ چاند پر پہنچا، مریخ کے سفر کی تیاریوں میں ہے، اور وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ دور آخر کا عروج اور سائنسی ارتقاء ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا کیا کہ دنیا الٹی چھلانگیں بھی لگا لے، لیکن وہاں ان کا سر بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچے ہیں۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔